بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بوجھل قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی کوئی امید نہیں تھی۔ دل میرا بالکل خالی ہو چکا تھا۔ جب دور سے دیکھا میرے گھر کے آگے تو لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، میں ڈر گئی۔ میرا دل بیٹھ سا گیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا، یہ سب لوگ یہاں جمع کیوں ہوئے تھے؟ ایسا بھی کیا ہو رہا تھا؟ نہ مجھے میرا شوہر کہیں دکھائی دے رہا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار، صرف محلے والے ہی تھے، لیکن شور و غل کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں اندر گئی اور میں نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے کہ جیسے میں نے صدیوں سے رو کر نہیں دیکھا تھا۔ ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ روتے روتے سجدے میں گر گئی، کیونکہ سامنے ایک نہیں چار۔ میری زندگی کی کہانی بہت عام لگتی ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔ میں روبینہ، ایک خوبصورت اور جوان لڑکی جس کی شادی کریم نامی شخص سے ہوئی۔ کریم نہ صرف ایک حسین اور شائستہ مرد تھا، بلکہ اس کے پاس سرکاری نوکری بھی تھی، جو اس کے خاندان میں کسی اور کے پاس نہ تھی۔ اس شادی کا فیصلہ گھر والوں نے کیا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے ایک ساتھ زندگی گزارنی شروع کی، ہم ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ ہماری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ کریم کے خاندان میں سب لوگ کسی نہ کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں۔ کریم کے 2 بھائی اور کئی کزن بے روزگار تھے۔ گھر میں روز کوئی نہ کوئی آ کر اپنے مالی مسائل کا ذکر کرتا، کوئی قرض مانگتا تو کوئی نوکری کی سفارش کے لیے کریم کے پیچھے پڑا رہتا۔ کریم ایک رحم دل انسان تھا، وہ سب کی مدد کرنے میں یقین رکھتا تھا۔ اگر کسی کو رقم کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ دے دیتا۔ اگر کسی کو نوکری کا مشورہ چاہیے ہوتا تو وہ اپنی بساط کے مطابق مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ شروع میں مجھے یہ سب کچھ اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ کریم ایک نیک انسان ہے جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے دیکھا کہ یہ مدد کرنا صرف ایک طرفہ ہو چکا تھا۔ کریم کے رشتہ دار اسے مجبور کرتے، اس پر دباؤ ڈالتے کہ وہ ان کے لیے اور زیادہ کرے۔ کریم کے بھائی اکثر اس سے پیسے مانگنے آ جاتے، اور اگر کبھی کریم انکار کر دیتا تو گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی پیدا ہو جاتی۔ ان کے چہرے پر ناراضگی آ جاتی اور وہ کریم سے بدتمیزی سے بات کرتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میں کریم سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ انکار نہیں کر پائے گا۔ وہ اپنے خاندان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شاید اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ لوگ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک دن جب کریم دفتر سے واپس آیا تو وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کریم کیا ہوا؟ آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ کریم نے گہری سانس لی اور کہا، میرے بھائی پھر پیسے مانگنے آ گئے تھے۔ اس بار بہت بڑی رقم چاہیے تھی۔ میں نے منع کر دیا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ مجھے برا لگ رہا ہے، آخر میں ان کا بڑا بھائی ہوں۔ میں نے نرمی سے کریم کا ہاتھ تھاما اور کہا، کریم میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل بہت نرم ہے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے رشتہ دار تمہاری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کریم نے میری طرف دیکھا جیسے وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں روبینہ، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں۔ اگر میں ان کی مدد نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ مجھے لگا کہ کریم ابھی بھی حقیقت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسے اس بات کا اندازہ خود ہی لگانا پڑے گا۔ میں نے کچھ کہے بغیر مسکرا کر اس کا ساتھ دیا، لیکن دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو یہ پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کریم کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اپنے کام کے بعد صرف میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، میرے لیے تحفے لاتا، میرا خیال رکھتا، لیکن اس کے چہرے پر میں دن بدن بڑھتی ہوئی تھکن اور دباؤ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں اس سے کہوں کہ ہمیں اپنے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے، لیکن ہر بار جب میں کچھ بولنے لگتی وہ کسی نئے مسئلے میں الجھ چکا ہوتا۔ چند مہینے گزر گئے اور کریم کی مالی حالت اب وہ نہیں رہی تھی جو شادی کے وقت تھی۔ پہلے ہم خوبصورت لباس اور اچھے کھانے کھاتے تھے، لیکن اب کریم کی تنخواہ کا بڑا حصہ دوسروں کی مدد میں چلا جاتا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا، کریم کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسی طرح گزار سکتے ہیں؟ اگر تم اسی طرح دوسروں پر خرچ کرتے رہو تو ہمارا کیا ہوگا؟ کریم نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ حالات ٹھیک ہونے والے نہیں تھے۔ زندگی کی مشکلات تو پہلے ہی کم نہ تھی، لیکن اس دن جو ہوا اس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔
میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کریم کی چاچی اور ان کی بیٹی یعنی کریم کی چچا زاد بہن ہمارے گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور عجیب سی سختی تھی۔ میں نے انہیں خوش اخلاقی سے سلام کیا اور اندر آنے کو کہا، لیکن دل میں بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ کریم اس وقت گھر پر نہیں تھا، وہ دفتر گیا ہوا تھا۔ میں نے چاچی کو بیٹھنے کے لیے کہا لیکن وہ کچھ کہے بغیر سیدھا صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کی بیٹی بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی امید جھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک چاچی بولی، بیٹی تمہیں پتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی بہو مانتے ہیں، تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، جی چاچی فرمائیں کیا بات ہے؟ چاچی نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہاری نند ہے، تمہیں اس کا دکھ درد سمجھنا چاہیے۔ اس کا شوہر اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے اسے طلاق دے دی اور عدت پوری ہونے کے بعد اب ہمیں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ چاہیے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے وہ میرے دل پر بجلی بن کر گرے۔ ہم نے سوچا کہ کریم سے اس کی شادی کروا دیتے ہیں، آخر وہ اس خاندان میں سب سے کامیاب اور اچھا لڑکا ہے، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم، اوپر سے لڑکوں کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں۔ کریم کی تنخواہ اچھی ہے اور وہ چاہے تو دو دو بیویاں رکھ سکتا ہے۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی، میں بے یقینی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی وہ میرے شوہر کے لیے اس کی چچا زاد بہن کا رشتہ لے کر آئی تھی؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، چاچی یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ کریم اور میں خوش ہیں اور اس نے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں۔ چاچی نے ناک چڑھائی اور کہا، تو کیا ہو گیا؟ تم نے کون سا اسے اولاد دے دی؟ 4 سال ہو گئے تمہیں شادی کو، لیکن ابھی تک تم خالی ہاتھ بیٹھی ہو۔ ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہم اپنے لڑکوں کو دوسری شادی کروا دیتے ہیں تاکہ نسل آگے بڑھے، اور ویسے بھی جب تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں زیادہ ہیں تو تمہیں کریم کو قائل کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم 3 اور شادیاں کرے تاکہ سب بچیوں کی زندگیاں سنور جائیں۔ لیکن تم تو اسے اپنے قابو میں کیے بیٹھی ہو، جیسے بس وہ تمہارا ہی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا کیا جواب دوں۔ میں نے چاچی کی بیٹی کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کسی حد تک امید کی کرن تھی۔ اتنی دیر میں دروازہ دوبارہ بجا اور کریم گھر آ گیا۔ وہ دفتر سے سیدھا آیا تھا اور شاید وہ ان کے آنے سے بے خبر تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا چاچی فوراً بول پڑی، کریم بیٹا ہم تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ کریم حیران رہ گیا اور بولا، رشتہ میرے لیے؟ لیکن میری تو شادی ہو چکی ہے۔ چاچی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں شادی ہو چکی ہے، لیکن دوسری شادی تو جائز ہے نا۔ دیکھو تمہاری چچا زاد بہن کی طلاق ہو چکی ہے اور اب وہ عدت پوری کر چکی ہے، تمہارے پاس اچھا روزگار ہے اور تم 2 بیویاں آرام سے رکھ سکتے ہو۔ روبینہ کو بھی تو 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی، تو یہ ایک اچھا موقع ہے۔ کریم کی آنکھوں میں حیرت تھی، وہ خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی چاچی کی طرف دیکھا اور نرمی سے جواب دیا، چاچی آپ کو معلوم ہے کہ میں روبینہ سے بہت محبت کرتا ہوں، ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں دوسری شادی کا سوچوں، اور پھر شادی صرف روزگار یا خاندان کی ذمہ داری نبھانے کے لیے نہیں کی جاتی، یہ ایک زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے۔ چاچی کے چہرے پر ناراضی کے آثار ابھرنے لگے۔ انہوں نے غصے سے کہا، تم ہمارے خاندان کے روایات کو بھول رہے ہو کریم، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی عورت سے دل لگا کر بیٹھ جاؤ، تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کریم نے ان کی بات نظر انداز کی اور نرمی سے کہا، چاچی آپ کو اپنا گھر ہے، آپ بیٹھیں، چائے پئیں، کھانا کھائیں، لیکن ایسی عجیب باتیں مت کریں۔ میں نے دوسری شادی نہیں کرنی، میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں اور مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر چاچی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، تمہیں ہماری باتیں بری لگ رہی ہیں نا، لیکن یاد رکھو ایک دن تمہیں یہی باتیں سمجھ آئیں گی۔ اب وقت بدلتا ہے کریم۔ اتنا کہہ کر وہ غصے سے اٹھی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کریم کی طرف دیکھا، وہ تھوڑا پریشان لگ رہا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، روبینہ
تم فکر مت کرو، میں صرف تمہارا ہوں، یہ سب باتیں بھول جاؤ۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا آسانی سے ختم نہیں ہوگا، میں جانتی تھی کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ وہ دن گزر گیا لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بیٹھ چکی تھی۔ چاچی جس انداز میں باتیں کر کے گئی تھی وہ مجھے اندر تک ہلا گئی تھی۔ میں نے کریم سے اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ یہی کہے گا کہ ان سب باتوں کو بھول جاؤ، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ انہی دنوں میری ایک سہیلی جو کریم کی کزن تھی اور میرے بہت قریب ہو چکی تھی مجھ سے ملنے آئی۔ وہ میرے ساتھ نہایت مخلص تھی اور خاندان کے ہر فرد کے بارے میں گہرائی سے جانتی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اچانک وہ بولی، روبینہ، تم نے چاچی کے ساتھ پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پنگا؟ میں نے تو بس وہی کہا جو سچ تھا۔ کریم دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا اور میں نے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ میری سہیلی نے گہری سانس لی اور بولی، تم جانتی بھی ہو کہ وہ عورت کون ہے؟ وہ صرف عام عورت نہیں بلکہ پورے خاندان میں جادوگرنی کے نام سے مشہور ہے۔ میں ہنس پڑی اور کہا، تم بھی بس، میں جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتی۔ اس نے میرے چہرے پر سنجیدگی کے آثار نہ دیکھ کر اپنی کرسی کھینچی اور قریب آ کر سرگوشی میں بولی، روبینہ، یہ مذاق نہیں ہے، میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم محتاط رہو۔ وہ جو چاہتی ہے اسے حاصل کر کے رہتی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا، اس کی بڑی بیٹی کا شوہر دوسری شادی کر چکا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ وہ دوسری بیوی صرف 1 مہینے میں بستر پر پڑ گئی تھی۔ پہلے اسے عجیب عجیب بیماریاں لاحق ہوئی، پھر وہ مکمل طور پر مفلوج ہو گئی اور آخر کار مر گئی۔ تمہیں معلوم ہے، خاندان میں سب یہی کہتے ہیں کہ یہ چاچی کی کارستانی تھی۔ یہ سن کر میرے جسم میں ہی سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنی سہیلی کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ سچ بول رہی ہو۔ میں نے جھرجھری لی اور کہا، میں نہیں مانتی کہ انسان کسی کو جادو کے ذریعے مار سکتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کی موت لکھی ہے تو وہ ہوگی، ورنہ نہیں۔ میری سہیلی نے سر ہلایا اور بولی، ہاں، جادو برحق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی انسان برا چاہے اور وہ اس راستے پر چلے تو نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور تمہیں تو پتا ہے کہ چاچی کا غصہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ جس سے ناراض ہو جائے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تم نے اس کے سامنے اس کی بات مسترد کر دی، یہ اس کی توہین کے برابر ہے۔ اب تم دیکھنا، وہ تمہارے پیچھے ضرور پڑے گی۔ یہ سن کر میرے اندر مزید خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، چلو مان لیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، لیکن میرے ساتھ وہ کیا کر سکتی ہے؟ میری سہیلی نے میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اور کریم کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ ہاں، مگر اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اللہ جب چاہے گا دے دے گا، اور کریم کو بھی کوئی زیادہ پرواہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وقت آنے پر سب ہو جائے گا۔ میری سہیلی نے اپنی چائے کا کپ میز پر رکھا اور آہستہ سے بولی، روبینہ، تم کریم کو جانتی ہو نا، وہ خاندان کے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اسے بچوں کا شوق نہیں؟ میں نے غور کیا تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ کریم خاندان کے ہر بچے کو بے پناہ پیار دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلتا، انہیں تحفے دیتا اور جب بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے وہی مبارکباد دینے جاتا۔ لیکن پھر بھی اس نے کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ میری سہیلی بولی، کریم تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہتا ہے کہ اسے پرواہ نہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی اولاد کی خواہش رکھتا ہوگا۔ اور اب تم سوچو، چاچی کو یہی نکتہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس نے کریم کو دوسری شادی کے لیے مجبور کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی، لیکن تمہاری موجودگی میں وہ اس پر دباؤ نہیں ڈال سکی۔ میں نے سر جھٹکا اور کہا، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ زبردستی کریم کو مجبور کر سکتی ہے؟ میری سہیلی نے سرگوشی میں کہا، اگر تمہاری قسمت اچھی رہی تو وہ صرف خاندان میں تمہارے خلاف باتیں پھیلائے گی، لیکن اگر وہ اپنے جادو والے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر آ گئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ سرد ہونے لگے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ واقعی جادو کرتی ہے؟ میری سہیلی نے میری طرف جھک کر دھیرے سے کہا، روبینہ، تمہیں یاد ہے کہ کریم کے چچا کی بیٹی جس کی شادی سال بھر پہلے ہوئی تھی اچانک بیمار پڑ گئی تھی۔ اسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کھانے سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر دانے نکل آئے تھے
اور وہ ہر وقت چیخیں مارتی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب کو معلوم تھا کہ چاچی کی بیٹی کے سسرال والوں نے اس پر جادو کروایا تھا، لیکن اصل میں کیا ہوا تھا؟ کچھ عرصے بعد وہی لڑکی جس کی شادی خراب ہو گئی تھی اچانک ٹھیک ہو گئی اور دوسری شادی کر کے بہت خوش تھی۔ کیا تمہیں یہ عام سی بات لگتی ہے؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میری سہیلی نے میرے ہاتھ کو تھام کر کہا، بس اتنا کہوں گی روبینا، بہت احتیاط کرو۔ چاچی جیسی عورتیں اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتی۔ وہ جو چاہتی ہیں اسے حاصل کر کے رہتی ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، لیکن خبردار رہو۔ اور ہاں، کسی سے اس بارے میں زیادہ بات مت کرنا، کیونکہ اگر اسے خبر ہو گئی کہ تمہیں یہ سب معلوم ہو چکا ہے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں۔ میں نے نظریں جھکا کر سوچا کہ آخر میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ میرے دل میں ڈر تو بیٹھ گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اللہ پر بھروسہ تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ جو کچھ بھی ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی اتنی تیزی سے بدلنے والی تھی، اور وہ شخص جس نے مجھ سے محبت کے وعدے کیے تھے وہی میری سب سے بڑی آزمائش بن جائے گا۔ اچانک میرے شوہر کریم کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ جو ہمیشہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا تھا اب میری ہر بات پر چڑھنے لگا۔ پہلے جہاں وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستا کرتا تھا، اب وہ ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک تبدیلی کیوں آئی ہے۔ وہ شخص جو میری ایک مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اب مجھے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے معمول کی طرح اس سے پوچھا، کریم، تم آج کل اتنے چپ چپ کیوں رہتے ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اس نے میری طرف دیکھا، لیکن اس کی نظروں میں وہ محبت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ خشک لہجے میں بولا، بس کچھ خاص نہیں، زیادہ سوال مت کیا کرو۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی کریم تھا جو میرے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا تھا جو وہ مجھ سے اتنا سرد رویہ اپنا رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی بیزاری بڑھتی گئی۔ وہ مجھ سے کھینچنے لگا جیسے میں اس کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ وہ پہلے جیسی محبت تو دور، عام بات چیت بھی کم کر چکا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے مجھ پر بجلی گرا دی۔ میں صبح کے وقت باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور کریم اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کچھ بڑا کہنے والا ہو۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، ناشتہ تیار ہے، بیٹھو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ لیکن وہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے سیدھا میری طرف آیا اور دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو۔ کریم نے ایک پل کے لیے مجھے دیکھا، پھر وہ جملہ کہا جس نے میری دنیا ہی بدل دی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا کریم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بالکل سنجیدہ تھا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی عام بات ہو۔ ہاں، میں نے چاچی کی بیٹی اسما سے شادی کر لی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں خواب میں ہوں یا حقیقت میں۔ لیکن کیوں کریم؟ تم نے تو کبھی اس بارے میں بات بھی نہیں کی تھی، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے بیزاری سے کندھے جھٹکے جیسے میں کوئی فضول سوال کر رہی ہوں۔ کیونکہ تم سے میری اولاد نہیں ہو رہی اور مجھے اولاد چاہیے۔ میں نے تمہیں 4 سال کا وقت دیا، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ کریم، لیکن تم نے خود کہا تھا کہ جب اللہ چاہے گا ہمیں اولاد مل جائے گی۔ تم نے کبھی نہیں کہا کہ تمہیں اتنی جلدی ہے، اور اگر تمہیں ایسا لگا تو تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، لیکن اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اولاد چاہیے، اور اسما مجھے وہ دے سکتی ہے جو تم نہیں دے سکی۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ یہ وہی آدمی تھا جو میری محبت میں دیوانہ تھا، جو کہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، جو مجھے ہر غم سے بچانے کا وعدہ کرتا تھا، لیکن حقیقت سامنے تھی۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ بھی میری دشمن چاچی کی بیٹی سے۔ وہ جیت گئی تھی اور میں ہار گئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں کچھ سوچ بھی نہ سکی۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں یہ طوفان کب اور کیسے آیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی
کہ اگر میں نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو اس کے نتائج مزید بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اور میری سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کریم نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر تم نے اس بارے میں کسی سے بات کی تو کوئی شکایت کی یا کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور گھر سے نکال دوں گا۔ یہ دھمکی میرے لیے آخری بار تھا۔ طلاق کا تصور ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑا دیتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے والدین کے لیے یہ کتنا بڑا دھچکا ہوگا اور میرے لیے بھی، لہٰذا میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سب کچھ برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری حیثیت اس گھر میں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ پہلے میں کریم کی دنیا تھی، لیکن اب میں محض ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ کریم زیادہ تر وقت اسما کے ساتھ گزارتا اور میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی۔ وہ مجھ سے پہلے جیسے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ پہلے وہ میرے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتا تھا اور اب وہ ہفتوں مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میرا خرچہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ پہلے جو شخص میری ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا تھا وہ اب مجھ سے ایسے پیش آتا جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ مجھے جو کچھ بھی چاہیے ہوتا وہ اسما کے ہاتھوں سے آتا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اب پورے گھر میں میری کوئی عزت نہیں رہی تھی۔ پہلے میں کریم کی بیوی ہونے کی وجہ سے سب کی عزت کا مرکز تھی، لیکن اب مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ رات کے وقت میں اپنے بستر پر لیٹی آنکھوں میں آنسو لیے چھت کو گھورتی رہتی۔ میں سوچتی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کیا میں واقعی کسی جادو کے اثر میں آ گئی ہوں؟ کیا میری محبت اتنی کمزور تھی کہ ایک پل میں ہار گئی؟ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ کریم نے خود سے یہ سب نہیں کیا۔ وہ ایسا نہیں تھا، اس کی محبت اتنی کمزور نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ نہ کچھ تھا جو اسے بدل چکا تھا، کوئی ایسی چیز تھی جو اسے میرے خلاف کر چکی تھی۔ لیکن وہ کیا چیز تھی؟ یہ سوال میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح بجتا رہا، مگر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے شوہر نے میرا خرچہ بند کر دیا تھا۔ میں اب کسی پر بھی بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی نوکری کر لی۔ میں نے ایک قریبی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تاکہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکوں۔ یہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ صبح اسکول جانا، وہاں بچوں کو پڑھانا، شام کو گھر آ کر سارے گھریلو کام کرنا اور ساتھ ہی ساتھ کریم کی بے رخی کو برداشت کرنا، یہ سب کچھ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ لیکن میں نے خود کو مضبوط بنایا۔ میں نے اپنے آنسو اپنے دل میں دفن کر لیا اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ ایک دن مجھے یہ معلوم ہوا کہ اسما ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی تیز دھار خنجر سے کم نہ تھی۔ کریم کی دوسری شادی کا صدمہ میں کسی نہ کسی طرح جھیل رہی تھی، لیکن اب اس کی دوسری بیوی کی کوکھ میں اس کی اولاد پل رہی تھی۔ وہ خوش تھا، پورا گھر خوش تھا، اور میں کہیں پس پردہ رہ گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی، لیکن میں نے اپنے جذبات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ پہلے بھی نماز پڑھتی تھی، لیکن اب میرا دھیان اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں رات کے سناٹے میں اللہ کے حضور اپنی تکلیفیں لے کر بیٹھ جاتی، سجدے میں گر کر رو پڑتی اور دعا کرتی کہ اللہ مجھے صبر دے، میری تکلیفیں کم کر دے اور میرا کوئی سہارا بنا دے۔ یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن میں نے خود کو عبادت میں لگا دیا تھا۔ میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی، دعائیں پڑھتی اور بس اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کرتی۔ یہ زندگی وہ تو نہیں تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، لیکن شاید یہی میری تقدیر تھی اور میں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ یہ جمعے کا مبارک دن تھا۔ دن کی روشنی تیز ہو چکی تھی، لیکن موسم میں ایک عجیب سی لطافت تھی۔ میں حسب معمول اسکول جانے کے لیے نکلی۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، لیکن مجھے ہر دن یہ راستہ طے کرنا کسی جنگ لڑنے جیسا لگتا تھا۔ جب میں اپنے اسکول کے قریب پہنچی تو مجھے راستے میں ایک بزرگ نظر آئے۔ ان کی لمبی سفید داڑھی تھی، پیشانی پر عبادت کا نور تھا اور لباس انتہائی سادہ تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں ان کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ اچانک بولے، بیٹی آج تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں رک گئی اور حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ جی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے ادب سے پوچھا۔ وہ مسکرا دیے، لیکن ان کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ آج تو تیرا معجزہ ہونا تھا، آج تو تجھے تیرے کیے کا پھل ملنے والا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے نہ سمجھی کہ عالم میں ان کی طرف دیکھا۔ معجزہ؟ کیسا معجزہ؟ بزرگ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بس ایک بار پھر وہی جملہ کہا، آج تیرا دن ہے بیٹی، اللہ تجھے بہت کچھ دینے والا ہے، بس صبر رکھ۔ میں چند لمحے انہیں دیکھتی رہی،
لیکن پھر میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ میں پہلے ہی بہت ساری باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اسکول کی طرف بڑھ گئی، لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی ان کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ آج تو تیرا معجزہ ہونا تھا، تجھے تیرے کیے کا پھل ملنے والا ہے۔ میں سوچتی رہی کہ یہ بزرگ کون تھے، انہیں میرے بارے میں کیا معلوم تھا؟ کیا یہ کوئی عام جملہ تھا یا واقعی اس میں کوئی حقیقت چھپی تھی؟ لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ صرف ایک عام بات کر رہے تھے، اور میں نے اس پر زیادہ دھیان دینا چھوڑ دیا۔ اسکول میں میرے سارے کام معمول کے مطابق ہی تھے۔ میں نے بچوں کو پڑھایا، ان کے سوالوں کے جواب دیے اور اپنی مصروفیات میں الجھی رہی، لیکن میرے دماغ میں وہی الفاظ گونجتے رہے۔ کیا واقعی آج کچھ ہونے والا تھا؟ لیکن میں کیا امید رکھ سکتی تھی؟ میری زندگی تو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی۔ میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا اور اب میں کسی معجزے کی امید نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا انتظار تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے اللہ نے میرے لیے کچھ طے کر رکھا ہو۔ میں سوچوں میں گم رہی اور دن کب ختم ہو گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ جب اسکول کی چھٹی ہوئی تو میں اپنے بیگ کو کندھے پر ڈالا اور گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں میں نے اس درخت کی طرف نظر دوڑائی جہاں وہ بزرگ بیٹھے تھے، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جا چکے تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور سر جھٹک کر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ شاید یہ سب میرا وہم تھا، شاید میں اپنی ہی زندگی کے غموں میں اتنا الجھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی غیر معمولی بات میرے لیے حیران کن بن جاتی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بزرگ جو کہہ گئے تھے وہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا، وہ دن واقعی میرے لیے کچھ خاص ہونے والا تھا۔ مجھے راتوں کو بار بار یہ خواب آتا تھا کہ میں 4 بچوں کی ماں بن گئی ہوں۔ شاید یہ میرے اندر کی بے بسی اور محرومی تھی جو مجھے خواب بن کر آتی تھی، کیونکہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور اب تو میرا شوہر بھی مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ لیکن یہ خواب میں نے ہزاروں دفعہ دیکھا۔ اسکول سے واپسی پر میں جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچی تو دور سے ہی ایک عجیب منظر دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ میرے گھر کے باہر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، مرد، عورتیں، بچے، سبھی میرے دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے سوالات کر رہے تھے، اور کچھ کے چہروں پر افسوس کے گہرے آثار تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہمارے محلے میں لوگ یوں کسی کے گھر کے باہر بے وجہ جمع نہیں ہوتے تھے جب تک کوئی بہت بڑا حادثہ نہ ہوا ہو۔ میرا سانس سٹکنے لگا۔ میں تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ اندر جانے سے پہلے میں نے محلے کی ایک عورت سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری ہمدردی تھی، جیسے وہ مجھے کچھ بتانے سے ہچکچا رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، بیٹی صبر رکھو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میرا دل لرز گیا۔ میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، لیکن میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ جو ہی میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے کمرے کے بیچوں بیچ ایک چارپائی رکھی تھی جس پر سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ کچھ عورتیں اس کے ارد گرد بیٹھی رو رہی تھیں، کچھ خاموشی سے افسوس میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک طرف میری ساس سہمی ہوئی کھڑی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور میرا شوہر وہ ایک کونے میں بیٹھا تھا، اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپائے رو رہا تھا، دھاڑے مار کر، بادلوں کی گرج کی طرح۔ میں نے اسے پہلے کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہوا؟ میری نند نے آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اسما چلی گئی، روبینہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سکتے میں آ گئی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسما، میری سوتن، جو چند دن پہلے ہی ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور نظر آتی تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میری ساس نے روتے ہوئے بتایا، بچوں کے پیدائش کے بعد اس کی حالت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی لیکن وہ جان بر نہ ہو سکی۔ اللہ نے میرے شوہر کو ایک ہی بار میں 4 بچوں کی نعمت دی تھی، لیکن اس خوشی کی قیمت اسما کی جان تھی۔ وہ جاتے جاتے ان 4 بچوں کو اس دنیا میں چھوڑ گئی تھی۔ میرا شوہر کریم اب زمین پر بیٹھا تھا، بے بسی کی تصویر بنا ہو۔ وہ ہمیشہ خود کو ایک مضبوط مرد کے طور پر ظاہر کرتا تھا، لیکن آج وہ ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف پچھتاوا تھا۔
یہ میں نے کیا کر دیا روبینہ؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اسما کو تکلیف دی، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں نے سب کچھ کھو دیا، میں نے ایک بیوی کو کھو دیا۔ میں حیران کھڑی تھی۔ وہی شخص جس نے چند مہینے پہلے مجھے دھتکار دیا تھا، جس نے میری زندگی میں زہر گھول دیا تھا، آج وہ اپنے ہی قسمت کے آگے ہار چکا تھا۔ تبھی میری نند ایک ننھا سا وجود اٹھائے میرے قریب آئی۔ وہ ایک نامولود بچہ تھا، بہت چھوٹا، بہت کمزور۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی مٹھیوں میں بند تھے، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ یہ لو روبینہ، میری نند نے دھیرے سے کہا، یہ اب تمہارے ہیں۔ میں نے حیرت سے دیکھا، ایک نہیں، دو نہیں، پورے 4 ننھے منھے بچے میری گود میں ڈال دیے گئے۔ میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے روبینہ، میری ساس نے دھیرے سے کہا۔ ان کی ماں تو چلی گئی، لیکن تم ان کی دوسری ماں بن سکتی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب میرے لیے امتحان تھا یا میرے صبر کا انعام۔ میں جس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، آج اللہ نے مجھے ایک ساتھ 4 بچوں کی ماں بنا دیا تھا۔ میں نے ان ننھے وجودوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، ان کے گرم گرم جسموں کو محسوس کیا اور آہستہ سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر دعا کی۔ اللہ نے میری گود بھر دی تھی، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک سوال تھا، کیا میں واقعی ان بچوں کی ماں بن سکوں گی؟ کیا کریم مجھے اب وہ عزت دے گا جو ایک بیوی کو ملنی چاہیے؟ یا یہ ایک نیا امتحان تھا؟ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ سچ ہو گیا تھا، وہی خواب جس نے مجھے بے چین کر دیا تھا، جس نے میرے دل میں ہزاروں سوالات پیدا کر دیے تھے، جس نے مجھے ایک انجان خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بزرگ جو اس دن راستے میں مجھے ملے تھے، ان کی بات بھی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، آج تیرا معجزہ ہونا تھا، آج تجھے تیرے کیے کا پھل ملنے والا ہے۔ میں نے ان کی بات کو اس وقت زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ الفاظ کسی راز سے کم نہ تھے۔ میں نے اتنے سالوں تک جس صبر کا دامن تھامے رکھا، وہی صبر آج میری سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار اذیتیں سہیں، ہر دن ایک نئی آزمائش کا سامنا کیا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میرا شوہر میرے سامنے اسما کے ساتھ حسن و مذاق کرتا، اس کا ہر وقت ہنستے رہنا، اس سے لاڈ پیار کرنا اور مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دینا، یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ وقت میرے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا، لیکن میں اسے حقیقت کی طرح جینے پر مجبور تھی۔ میں جب بھی اپنے شوہر کی بے رخی دیکھتی، میرا دل زخمی ہو جاتا۔ میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اگر میرا کوئی قصور ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو مجھے صبر عطا کرے اور میرا حق لوٹا دے۔ آج وہ دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن میں اب ایک بیوی کی حیثیت سے نہیں، ماں بن کر جینے والی تھی۔ میرے اندر کی وہ عورت جو اپنے شوہر کی محبت کے لیے تڑپتی تھی، وہ دم توڑ چکی تھی۔ میں اب کسی کی شریک حیات ہونے کی بجائے کسی کی ماں بن چکی تھی۔ مجھے وہ شوہر واپس مل چکا تھا جو کبھی میرا تھا، لیکن میں نے اس کے لیے اپنے دل میں وہ جذبات ختم کر دیے تھے۔ اب میری دنیا صرف وہ 4 معصوم بچے تھے جو ماں کے بغیر اس دنیا میں رہنے کے لیے موجود تھے۔ میں نے اپنے دل میں ایک عہد کر لیا تھا کہ میں ان بچوں کی ماں بن کر دکھاؤں گی۔ میں دن رات ان کا خیال رکھوں گی، اور جب وہ مجھے ماں کہہ کر پکاریں گے تو میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو جائے گا۔ چند دن بعد ایک اور حقیقت میرے سامنے آ گئی جو مجھے وہی لا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھی۔ اسما کی ماں خود میرے پاس آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر چکی تھی۔ روبینہ، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تجھ پر کالا جادو کروایا تھا، تیرے شوہر پر بھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، میری آنکھوں میں سوال تھے، لیکن میں خاموش رہی۔ وہ مزید بولنے لگی، جیسے وہ اپنے اندر چھپا بوجھ اتار دینا چاہتی ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا داماد تجھ سے محبت کرے، میں نے چاہا کہ وہ صرف میری بیٹی کو چاہے، بس اسی کا ہو کر رہے۔ میں نے سوچا کہ اگر تجھ پر ایسا جادو کر دیا جائے کہ وہ تجھے ناپسند کرنے لگے تو اسما کی زندگی سنور جائے گی۔ میرے لب تھڑ تھڑا گئے، لیکن میں پھر بھی کچھ نہ بولی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جو برا کرتا ہے وہی بھرتا بھی ہے۔ میرا جادو الٹا ہو گیا تھا روبینہ۔ میں نے تجھ سے تیری خوشیاں چھینی تھی، لیکن اللہ نے میری اپنی بیٹی کو ہی مجھ سے چھین لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں خاموشی سے کھڑی تھی۔ میرے دل میں اس عورت کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، نہ ہی کوئی بدلہ لینے کی خواہش۔ میں بس اللہ کے انصاف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو سب کچھ جانتا ہے وہی سب کچھ سنبھالنے والا بھی ہے۔ میں نے بہت کچھ کھویا، لیکن اللہ نے مجھے میری قربانی کا صلہ دے دیا تھا۔ آج وہ 4 بچے میرا سب کچھ تھے۔ میں نے اسما کی ماں کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا،
जो होना था वो हो चुका। अब तुम भी अल्लाह से माफ़ी मांगो और दुआ करो कि अल्लाह हम सब पर रहम करे। मैंने अपने रब पर तवक्कुल कर लिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता चुन लिया था। अब मैं एक औरत नहीं, माँ बन चुकी थी। अब मुझे सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचना था। उन्हें ज़िंदगी देनी थी, उन्हें खुश रखना था। मैंने अपने रब की तरफ हाथ उठाया और दुआ की, ए अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं इन बच्चों की अच्छी माँ बन सकूं, उन्हें वो प्यार दे सकूं जिसके वो हकदार हैं, और उन्हें ऐसी परवरिश दे सकूं कि वो तुझसे मोहब्बत करने वाले नेक और सालिहा बने। आज मेरा दिल मुतमईन था क्योंकि अल्लाह ने मेरा हक मुझे लौटा दिया था। जिंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान सबसे पहले अपनी किस्मत को कोसता है। वो सोचता है कि शायद वही दुनिया का सबसे बदकिस्मत शख्स है, कि उसके साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हुआ होगा। जब हालात खराब होते हैं तो दिल में एक सवाल बार बार गूंजने लगता है, क्या मेरे लिए कभी अच्छा वक्त आएगा? मैं भी यही सोचती थी। मैंने जो ख्वाब देखे थे वो टूट चुके थे। मैंने जिस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था वो मुझे छोड़कर किसी और का हो चुका था। मेरी हैसियत एक बीवी के बजाय एक बोझ जैसी हो गई थी। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को किसी और औरत से मोहब्बत करते देखा, उसके साथ हंसते मुस्कुराते देखा। मैंने वो लम्हे भी देखे जब वो मुझे नजरअंदाज कर देता, मेरी बातों को फजूल समझता और मुझसे ऐसे पेश आता जैसे मेरी कोई हैसियत ही ना हो। ये सब देखकर दिल में बस यही आता कि मैं हार गई हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मुझे महसूस होता कि अब मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला नहीं, कि मेरा नसीब बस यूं ही दर्द सहते गुजर जाएगा। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मेरा नसीब किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। मैंने सब्र किया, हर दर्द सह लिया और अल्लाह पर भरोसा रखा। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं जिस चीज़ के लिए रो रही थी, अल्लाह ने मुझे उससे बढ़कर नवाज दिया। जो खुशियाँ मुझसे छीन ली गई थी वही खुशियाँ अल्लाह ने मुझे लौटा दी। बल्कि वो चीज़ें भी दी जो मेरे पास कभी थी ही नहीं, जैसे कि औलाद। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। हम अक्सर मुश्किलात में फंसकर भूल जाते हैं कि हमारा एक रब है जो हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। हम सब्र नहीं करते, हम जल्दबाजी में फैसले कर लेते हैं और अल्लाह के इंसाफ पर शक करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह पर यकीन रखें और उसकी रहमत पर भरोसा करें तो वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब मेरा शौहर मुझे छोड़कर किसी और के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था तब मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जब मेरी हैसियत उस घर में ख़त्म हो चुकी थी, जब मैं एक ऐसे कोने में धकेल दी गई थी जहां मेरी कोई इज्जत नहीं थी, तब मैंने सोचा था कि मेरा मुकद्दर बस यही है। लेकिन अल्लाह ने मेरे सब्र का बदला दिया। वो जो मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर की मोहब्बत का मज़ा ले रही थी वो आज दुनिया से जा चुकी थी, और वही शौहर जो मुझे छोड़ चुका था वो आज मेरे पास था। मैंने जिस औलाद के लिए तरसा था अल्लाह ने एक नहीं 4 बच्चों से नवाज दिया। मैं जो कल तक खाली हाथ थी, आज अल्लाह ने मेरे हाथों को खुशियों से भर दिया था। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपने रब को नहीं छोड़ा, मैंने दुआ का दामन नहीं छोड़ा। जब भी रात के अंधेरे में मेरी आंखों से आंसू बहते मैंने अल्लाह के हाजुर सजदा किया। जब भी दिल टूटा मैंने कुरान को थामा, मैंने नमाज में अपने दुख सुनाए और अल्लाह ने मेरी सुनता गया। जिंदगी में कभी भी ये ना सोचें कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह एक नया दरवाजा खोल देता है। जो चीजें हमें आज नुकसान देती नजर आती हैं वही कल हमारे लिए बेहतरीन नेमत बन जाती हैं। मैंने जब अपना शौहर किसी और का होते देखा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान था। लेकिन आज जब मैं माँ बन चुकी हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अगर वो दिन ना आता तो ये दिन भी ना आता। अल्लाह के कामों में हिकमत होती है। वो हमें आजमाता है, हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है, और जब हम हिम्मत नहीं हारते तो वो हमें ऐसा नवाजता है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपने रब को नहीं छोड़ा, कि मैंने अपने सब्र को नहीं तोड़ा। अगर मैं भी मायूसी में आकर जिंदगी हार जाती तो शायद आज ये खुशियां मेरे नसीब में ना होती। मैंने अपने रब पर भरोसा रखा और उसने मेरे लिए वो सब मुहैया कर दिया जिसके लिए मैंने कभी दिन रात दुआ की थी। तो अगर जिंदगी कभी मुश्किल हो जाए, अगर कोई तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दे, अगर सब दरवाजे बंद हो जाए तो मायूस ना होना, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ अल्लाह है तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। अगर तुम सब्र के साथ अल्लाह की रजा में खुश रहोगी तो वो तुम्हें वो चीज़ भी देगा जो तुमने कभी खोई थी, और वो भी देगा जो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं।
اللہ پر بھروسہ رکھنا انسان کی سب سے بڑی طاقت اور سکون کی چیز ہے۔ جب انسان اپنے تمام مسائل اور مشکلات میں اللہ کی مدد کا طلبگار رہتا ہے تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور وہ ہر حال میں اس کا حافظ و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان کر دیتا ہے اور اس کی مدد فراہم کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام مسائل، تکالیف اور مشکلات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ بہتر ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، مگر جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ان مشکلات کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مشکل اس کے ایمان اور یقین کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق پر بھروسہ رکھنا انسان کو ایک مضبوط شخصیت بناتا ہے۔ جب انسان ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اعتماد اور اطمینان آتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اس کا وعدہ سچا ہے اور اس پر ایمان رکھنے والے کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے سے انسان کے دل میں سکون آتا ہے اور وہ اپنے معاملات میں اللہ کی رضا کی تلاش کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص قسم کی تسلی اور اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی تقدیر کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکمت پر ایمان رکھتے ہوئے انسان اپنے زندگی کے راستوں پر چلتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کی زندگی میں سکون آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر مرحلے پر اللہ کی مدد اور رہنمائی انسان کو صحیح راستے پر لے آتی ہے اور اس کی تقدیر بدلتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔